میں بہت سی دنیا میں گیا اور پاکستان کی ایمبیسیز میں جاتا رہا ایز اے ڈپٹی اسپیکر، اور آج پہلی دفعہ ہے کہ اسی ایمبیسی کے سامنے کھڑا ہوں ایک پاکستانی، اور مجھے شرم آ رہی ہے پہلی دفعہ، اور ان چوروں کی، ان بزدلوں کی یہاں پہ تصویریں لگی ہوئی ہیں جنہوں نے جو ظلم ڈھایا پاکستان میں، اور آج آپ اور میں فریادی بنے ہوئے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، یہ شخص شہباز گل جو آپ کے سامنے کھڑا ہے، یہ وزیر اعظم کے ساتھ 24 گھنٹے ساتھ رہنے والا شخص، اس کو پتہ ہے اس کا، جس طرح انہوں نے بتایا کہ وہ اکیلا بھی رہ جائے گا، وہ نہیں ٹوٹے گا، وہ کھڑا رہے گا۔ لیکن مجھے فخر ہے اپنی پوری قوم پہ، جس طرح انہوں نے کہا کہ ہمیشہ پہلے پروپیگنڈا کرتی تھی اسٹیبلشمنٹ، گراتی تھی اور اس کے بعد دوسروں کو لاتی تھی۔ آپ سب جب 3 اپریل 2022 کو کھڑے ہو گئے، ہم رولنگ دی میں نے، اس کے بعد جس طرح عدالتیں کھلی، جس طرح ہم سب کی آنکھیں کھلی، وہ سارے منظر ہم سب کو یاد ہیں۔ اور 9 اپریل 2022 کو جب دوبارہ سپریم کورٹ کے کہنے پر اسمبلی کا اجلاس ہوا، قرارداد پیش ہوئی، تو میرے پاکستانیوں، اسی رات اگلے دن پاکستان بدل چکا تھا جب عمران خان ایک ڈائری لے کر اکیلا گھر کی طرف گیا، اور وہ سمجھا کہ ابھی جو ہے وہ میں کچھ دیر آرام کروں گا، لیکن 10 اپریل 2022 کو بغیر کسی کال دیے ہوئے پورا پاکستان باہر نکلا، پورے اوورسیز پاکستانی ہر شہر میں سراپا احتجاج ہوئے۔ وہ انقلاب کا پہلا دن تھا۔ یہ جو تصویریں آپ نے لگائی ہوئی ہیں یہاں پہ، یہ ان چوروں کی، بزدلوں کی، اسی دن ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے تھی کہ ہم یہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ آج جس طرح بھی شہباز بھائی نے بتایا کہ وہ شخص جو آرمی چیف کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، جس کی گردن میں سریا ہے، جس کو 3 سال پہلے کوئی پاکستانی نہیں جانتا تھا، اس کی کیا اوقات ہے؟ ایک سرکاری عہدے کی وجہ سے اتنی بدماشی، اتنا غرور، اتنا تکبر۔ آپ دیکھو ذرا، بولتا ہو آر یو؟ وہ انگریزوں کے سامنے تو انگریزی نہیں بول سکتا، وہاں پہ جو طالب علم بیٹھے ان کو کہتا ہے ہو آر یو؟ ہم تمہیں بتاتے ہیں ہم کون ہیں۔ ہم وہ ہیں جو پاکستانی ہیں، ہم ہیں جس کو تم جواب دو گے، ہم وہ ہیں جس کے ٹیکس پہ تم چلتے ہو، ہم وہ ہیں جو کریں گے تم سے سوال۔ قاسم منیر مرد آباد، قاسم منیر مرد آباد۔ یہ تو اچھا ہوا، ہمیشہ سے خان کہتا رہے جو مریم صفدر ہے یہ پاربے کھلاڑی کا کام کرتی ہے۔ اس نے اس چولستان میں سبز کپڑے پہن کے سبز باغ دکھایا تو یہ بل سے باہر نکلا، اس نے آ کے بات کرنی شروع کی، اس کا پتہ چلا عوام کو، وہ ابھی تو تم باہر آئے ہو، ابھی تمہاری اصلیت پتہ چل گئی ہے، ابھی تو تم نے بولنا شروع کیا، اب تم سامنے آئے ہو، پوری قوم تمہیں بتائے گی کہ ہو آر یو۔ تمہارا ایک ایک کردار، وہ جو خان صاحب خط لکھ رہے ہیں، یہ کہتا ہے میں خط نہیں پڑھوں گا بچوں کی طرح۔ اوے تمہیں کیا خط پڑھنا ہے؟ تمہارے بارے میں لکھ رہا خط میں۔ وہ عمران خان وہ لیڈر قوم کو بتا رہا ہے کہ جو ظلم ہوتا ہے پاکستان کے اندر یہ کون کرتا ہے۔ اس نے تو تخشیش کی ہے مرض کی، اس نے تو بتایا کہ کدھر سے کس کا علاج کرنا ہے، کون ہے اصل مرض اس ملک کے اندر جس نے عدلیہ کو خراب کیا، ہر ادارے کے اندر اس کی مداخلت ہے، وہ کون ہے؟ بتاؤ ہو آر یو؟ اس سے ہم پوچھیں گے۔ یہ وہ شخص، آپ سوچو ذرا، جس نے ہماری ماؤں بہنوں کے دوپٹے کھینچے، یہ ہمیں بتاتا ہے عورتوں کا احترام کیا ہوتا ہے۔ اور تمہیں تو کچھ عقل ہی نہیں ہے، تم تو وہ شخص ہو جو سمجھتے ہو کہ میں ڈنڈا دے کر، بدماشی کر کر، لوگوں کی عزتیں لوٹ کر لوگوں کو ڈرا دوں گا ماؤں بہنوں اور بچوں کے ذریعے۔ آج وہ مائیں بہنیں تمہیں بتا رہی ہیں کہ تم کون ہو، جواب دے رہی ہیں، جنہیں تم نے جیلوں میں بند کیا وہی آج تم سے سوال پوچھ رہی ہیں۔
تو میرے پاکستانیوں، ایک اللہ اوپر جو زندگی اور موت کا مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے. یہ کیا کسی کا رزق بند کریں گے؟ یہ کیا کریں گے کسی کے ساتھ؟ آپ مجھے بتائیں. یہ تو بے بس آدمی ہے، بزدل آدمی ہے، جو صرف اور صرف دھمکیوں سے، بدماشی سے لوگوں کو ڈراتا رہا. اس کا کیا کریکٹر ہے؟ اس نے کیا کیا پاکستان کے لیے؟ مجھے تو ہنسی آتی ہے جب محیط پیرزادہ بولتا ہے کہ 17 امتیاز. شہباز گل صاحب بھی بتاتے ہیں اس کی سب سے بڑی کارکردگی 17 امتیاز. اور وہ بھی کس طرح سفارش میں تم نے لیا ہوگا. میرے پاکستانیوں، عمران خان ڈٹا ہوا ہے. وہ خط میں وہ تمام برائیوں کا بتا رہا ہے، وہ تمام کرداروں کا بتا رہا ہے کہ کس طرح ہمارے مینڈیٹ کو چرایا 8 فروری کو، کس طریقے سے انہوں نے عدالتوں کو کنٹرول کیا، کس طریقے سے انہوں نے ہماری پارلیمنٹ کو کنٹرول کیا. آج ان آصم منیر بھاڑ میں جا، آصم منیر بھاڑ میں جا، آصم منیر بھاڑ میں جا. میرے پیارے پاکستانیوں، آپ مجھے بتاؤ کہ کیا یہ پارلیمنٹ ہے جس کے اندر 16 ارب روپے کی چوری ثابت ہو رہی تھی اس بوٹ پالیشے پر؟ رنگیلا بنا ہوتا ہے، کبھی عجیب عجیب ٹوپیاں پہن کے پھر رہا ہے. یہ پاکستان کا یہ نمائندہ بنا ہوا ہے، نیچے پینٹ ہے، اوپر ٹوپی. یہ پتہ نہیں ہے کیا بنا ہوا ہے، آج کل نمونہ بنا ہوا ہے. یہ اردنی، آپ انہیں دیکھو، ان کی شخصیت آپ دیکھو. اردنی جیسے لوگ، چور، کوئی کریکٹر نہیں ہے. ان کو آپ نے بٹھا ہوا کرسیوں پہ اور آپ کہتے ہو کہ پاکستان صحیح ہو جائے گا. زنخا منیر مرد آباد، زنخا منیر مرد آباد، زنخا منیر. دیکھیں، حق اور سچ کا ساتھ دے رہی آج قوم. یہ سمجھتے تھے کہ ہم جائیں گے، دھمکائیں گے، الیکشن میں کامیاب ہو جائیں گے. پاکستان کی عوام نے ان کی آنکھیں کھولی. کھڑے رہے عوام، آج بھی کھڑی ہے عوام. وہ لیڈر اندر جس کی بجلی وہاں پہ بند کر دی گئی، وہ موت کی چکی میں اس کو رکھا، اس کو ہر طریقے سے ڈرانے کی کوشش کی. اس کی اس گھر والی پر جو پردہ خاتون ہے اس پہ عزت جیسا کیس بنایا. یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ عورتوں کی اسلام میں کیا عزت ہے. 1400 سال کی تاریخ میں اس طرح کا کوئی کیس نہیں بنا جو تم جیسے لوگوں نے بنایا، بزدلوں نے بنایا. وہ مقابلہ کر رہے ہیں. وہ عورت آج بھی وقار کے ساتھ جیل میں بیٹھی ہوئی ہے. اس کی بہنوں کو تم نے جیل میں ڈالا، ہماری گھر والیوں کو تم نے جیل میں ڈالا. تم نے 75 سالہ عورت کا بھی دوپٹہ کھینچ لیا. تم کیا کرو گے؟ آج تم باہر نکلے ہو بل سے، آج تمہاری توتی کھلی ہے.